بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان الی یوم الدین وبعد۔ جس موضوع سے متعلق ہماری احادیث چل رہی تھی، روایات، ان میں یہ ہے کہ جو ضعیف اور علم کے معاملے میں نااہل لوگ ہیں ان سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سلسلے میں کل ہم نے جو روایات پڑھی ان میں یہ تھا کہ ضعیف لوگوں میں یعنی حدیث کی مصطلح میں حدیث کے ضعیف ہونے میں ایک یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہر وہ راوی، ہر وہ نریٹر جو جس کا معلوم نہ ہو کہ وہ کون ہے، کہاں سے اس نے پڑھا، اس کے اساتذہ کون ہیں، تو ایسے کسی شخص سے دین کا علم نہیں لیا جا سکتا، ایسے کسی شخص سے روایت نہیں لی جا سکتی۔ ہاں، یہاں پر ایک بات جو ایک شبہ ہے اس کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، وہ کرتے بھی ہیں، بلکہ ایک مرتبہ کسی نے یہ اعتراض بھی کیا کہ اب یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی صرف یہ نہیں کہ بات اچھی ہے تو بات لے لینی ہے، بلکہ جس بندے سے اچھی بات بھی لی جا رہی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ لوگوں کو نہ دیکھو بلکہ لوگوں کی بات کو دیکھو، اچھی بات ہے تو اچھی بات لے لو۔ لوگوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ اچھی بات کسی سے ملتی ہے اور بندہ اچھا نہ بھی ہو، یہ اس صورت میں بات تو لی جا سکتی ہے کہ جب دنیا میں اور کوئی اچھی بات کرنے والا اس بندے کے علاوہ ہے ہی نہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ کہ وہ اچھی بات آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے اور آپ کو مزید ایک اچھی بات کسی سے مل گئی جس سے اس کی تائید ہو گئی، پھر بھی ٹھیک ہے، ورنہ تو بات کرنے والے کو تو دیکھا جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ ہے جو لوگ اس بات کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ بات کرنے والے کو نہ دیکھو، بات کو دیکھو بات کیسی ہے۔ وہ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کو آیت الکرسی شیطان نے بتائی تھی، صحیح بخاری میں حدیث، ان کو آیت الکرسی کس نے بتائی تھی؟ شیطان، کہ اگر یہ پڑھ لو گے تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ آپ کے لیے مقرر ہو جائے گا۔ انہوں نے پہلی بات یہ کہ انہوں نے آ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے اس کی تصدیق چاہی، کیا واقعی یہ بات ایسے ہی ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بندہ جھوٹا ہے لیکن یہ بات سچ ہے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسے نہیں کیا کہ جس سے بھی بات مل گئی یہ تو اچھی بات ہے لے لی اور بس خاموش ہو گئے، اس پر عمل شروع کر دیا۔ نہیں، وہ آئے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنفرم کروانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ایسی بات ہو، اچھی بات بھی ہو تو اس کو کنفرم کرنا چاہیے اہل علم سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بھی دیکھیے کیا فرمایا، فرمایا کہ بندہ جھوٹا ہے، یعنی کیا مطلب؟ بات اچھی کی ہے، بات سچی ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یعنی اس بندے سے محتاط رہنا ہے۔ تو دین کا علم اتنا یتیم نہیں ہے کہ اس کو کسی سے بھی لیا جائے، اس کو تو علماء سے ہی لیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح دین کے معاملے میں سوال پوچھنا، رائے لینا، یہ ان لوگوں سے ہی ہوگا جو لوگ اس کے اہل ہیں۔ جب ان لوگوں سے پوچھا جائے گا جو اس کے اہل نہیں ہیں تو معاملہ بہت ہی زیادہ خراب ہو جائے گا، جو آج کل ہم دیکھتے ہیں۔ آئیے روایت پڑھتے ہیں۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعبي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد
أخبرنا سفيان عن هشام بن هجير عن طاووس قال جاء هذا إلى ابن عباس يعني بشير بن كعب۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت بیان کی محمد بن عباد نے اور سعید بن عمر الاشعثی نے، دونوں نے، اور ان دونوں نے ابن عیینہ سے اس کو بیان کیا، اور سعید نے یہ کہا کہ مجھے خبر دی سفیان نے ہشام بن حجیر سے، انہوں نے طاووس سے، انہوں نے کہا جاء هذا الى ابن عباس، یہ ابن عباس کے پاس آئے، یہ سے مراد ہے بشیر بن کعب۔ بشیر بن کعب یہ مخضرم صحابی تھے، مخضرم صحابی نہیں تھے، مخضرم تھے۔ مخضرمین کن کو کہا جاتا ہے؟ مخضرمین کہا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ان کی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ اللہ، کیسی بات ہے! اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے، لیکن ملاقات نہیں ہو پائی۔ تو ان کو، ایسے جو لوگ ہیں ان کو مخضرم کہتے ہیں، مخضرم، تو ان میں سے یہ تھے۔ فجعل يحدثه، تو یہ ان کو بیان کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے بہت سے صحابہ سے سنا تھا، بہت سے صحابہ سے کچھ علم لیا تھا، بہت زیادہ نہیں لیکن چند ایک صحابہ سے۔ فقال له ابن عباس، تو ابن عباس نے ان سے کہا عد لحدیث کذا وکذا، یہ جو حدیث ہے اس کو دہراؤ، اس طرح یہ حدیث دہراؤ۔ فعاد له ثم حدثه، اس حدیث کو دہرایا اور پھر آگے بیان کیا، تو پھر انہوں نے ان سے کہا کہ عد لحدیث کذا وکذا، یہ اس بات کو اس طرح دہراؤ۔ پھر انہوں نے اس کو دہرایا اور پھر حدیث بیان کرنا شروع ہوئے، تو انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تیسری مرتبہ کہ تم دوبارہ سے اس کو فلاں حدیث کو دہراؤ، دوبارہ پڑھو، تو انہوں نے دوبارہ اس سے پڑھا۔ فقال له، تو تب انہوں نے بشیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا ما ادری اعرفت حدیثی کلہ وانکرت هذا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ نے یہ میری تمام حدیث کو آپ نے پہچان لیا ہے، یا کہ آپ نے اس کا انکار کیا ہے۔ انکار سے مراد یہ ہے کہ آپ نے نہیں پہچانا۔ فقال له ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا انا كنا نحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ لم يكن يكذب علیہ، کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث بیان کرتے رہتے تھے جب تک کہ ان پر جھوٹ نہیں کہا گیا تھا۔ فلما ركب الناس الصعب والذلول، اور جب لوگ ہر مشکل اور آسان پر سوار ہونے لگے، الصعب والذلول یہ اقسام ہیں سواریوں کی، اونٹوں کی۔ صعب کہتے ہیں وہ سواری جس پر چڑھنا بڑا مشکل ہو، سواری بڑی مشکل ہو۔ الذلول کہتے ہیں وہ جو مطیع فرما بردار ہو، آسان اس پر سواری۔ مراد اس سے یہ ہے کہ لوگ ہر طرح کی باتیں کرنے لگے، لوگ حدیث کے نام پر بہت کچھ اس میں آنے لگا، صحیح باتیں، صحیح بھی روایات اور دوسری بھی۔ ترکنا الحدیث عنہ، تو تب ہم نے آپ سے حدیث کو، اس کے متعلق حدیث کو چھوڑ دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ان باتوں کا اور اس عمل کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بشیر سے جو بار بار کہا کہ یہ حدیث دوبارہ پڑھو، دوبارہ سناؤ، دوبارہ سناؤ، کیوں؟ کنفرم کر رہے تھے،
پرکھ رہے تھے۔ ان کو یہ بات کچھ حیران کن معلوم ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا سمجھوں آپ کی اس بات سے کہ آپ نے میری روایات کو لے لیا ہے سب کے سب کو، یا کہ آپ نے کچھ کو ان میں سے منکر خیال کیا ہے، آپ نے ان کو کچھ تھوڑا سا سٹرینج اور اجنبی جانا ہے۔ تو تب انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں کے سامنے احادیث بیان کرتے رہتے تھے تب تک کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا۔ پھر ایسے لوگ آگے، ایسے راوی آگے جو اللہ کے نام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے، یعنی کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ آپ کی وہ حدیث ہی نہیں ہوتی تھی۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے حدیث کو بیان کرنا چھوڑ دیا۔ شارحین نے یہ لکھا کہ حدیث کو لینا چھوڑنا چاہیے تھا، بیان کرنا کیوں چھوڑا؟ تو کہتے ہیں کہ لینا بھی انہوں نے چھوڑ دیا سب سے، اس کی تحقیق کیا کرتے تھے، اور بیان کرنے اس لیے چھوڑا کہ علم کو ان لوگوں کے ہاں بیان نہیں کیا جانا چاہیے جن لوگوں کو اس علم کی قدر نہیں ہے، یا جو اس کے قابل نہیں ہیں، جیسے پیچھے ہم نے علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کا قول یہ پڑھا کہ لوگوں کی عقل کے مطابق ان کو بیان کرو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جائے؟ تو کچھ شارحین نے کہا کہ اس طرح سے انہوں نے حدیث ہر جگہ سے لینا اس کو بھی چھوڑ دیا، اور ہر جگہ پر اس کو بیان کرنا بھی چھوڑ دیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ پر بیان کر رہے ہوں، وہ لوگ اس قابل نہ ہوں تو وہ ہماری بات، ہماری حدیث کو لے کر اس میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کر کے آگے بیان کریں، یا ان کا اتنا حافظہ نہ ہو، اور حافظہ ہونے کے بعد حافظہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ یا کم کر دیں یا زیادہ کر دیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ علم لیتے ہوئے لوگوں کو پرکھنا ضروری ہے۔ انہی بنیادوں پر محدثین نے حدیث لیتے ہوئے پرکھا، ہر چیز کو پرکھا، راوی کو بھی پرکھا اور روایت کو بھی پرکھا۔ اس کے بعد والی حدیث بھی انہی سے ہے، اس میں سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ انما كنا نحفظ الحدیث، ہم حدیث کو یاد کرتے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے، یعنی روایت کرتے تھے، لیتے تھے۔ والحدیث یحفظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیث کو یاد کیا جاتا تھا۔ فَأَمَّا إِذَا رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَذَلُولٍ فَهَيْهَاتٍ، اور جب ہر طرح کی روایات بیان کرنا تم نے شروع کر دی، ہر سخت اور نرم سواری پر لوگوں نے سوار ہونا شروع کر دیا، فَهَيْهَاتٍ، تو پھر دوری ہو، یعنی ان روایات اور راویوں سے دوری اختیار کر لی، دوری ہو بھائی، دوری رہو، کیونکہ لوگ آگے اس طرح سے۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی وفات ہے 68 ہجری میں، 68 ہجری میں یہ فوت ہوئے۔ اس وقت یہ حالت ہو چکی تھی، یہ بات شروع ہونا سٹارٹ ہو چکی تھی کہ کچھ ایسے لوگ آ گئے تھے جو کہ روایت کو بیان کرنے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط سے کام نہیں لیتے تھے، سننے میں بھی اور بیان کرنے میں بھی۔ بیان کرنے میں کچھ ایسی چیزیں بیان کر جاتے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں ہوتی تھی آپ سے منسوب، اور لینے میں بھی وہ پرکھتے نہیں تھے لوگوں کو۔ تو یہاں سے کام شروع ہو چکا تھا پرکھنے کا، یعنی صحابہ کے دور سے ہی کام شروع ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فہم دیا قرآن اور سنہ کا کہ اس سے انہوں نے اس بات کو لیا۔ اس کے بعد یہی حدیث کچھ تفصیل سے ہیں۔ امام مجاہد کہتے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، کہ یہ بشیر بن کعب العدوی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان کو حدیث بیان کرنے لگے تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ، قال رسول اللہ۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ لا یأذن لحدیثہ، ان کی حدیث کو سنتے ہی نہیں تھے، کان ہی نہیں لگا رہے تھے اس طرف۔ اذن یأذن کا ایک معنی ہوتا ہے اجازت دینا، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کو غور سے سننا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ اسی معنی میں زمین اپنے رب کی بات کو، حکم کو غور سے سنے گی اور یہی اس کے لائق ہے۔ تو وہ ان کی حدیث کو سن ہی نہیں رہے تھے۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف التفات ہی نہیں کر رہے تھے، دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا ابن عباس مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي، یہ مطلب
آپ میری بات کو، میری حدیث کو سن کیوں نہیں رہے؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تسمع، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ سن ہی نہیں دے. تو پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا انا كنا مرة اذا سمعنا رجلا يقول، ہم اس طرح سے بھی کیا کرتے تھے کہ جب کسی بندے کو یہ کہتے ہوئے سنتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ابتدرته ابصارنا، ہم اپنی آنکھیں بچھا لیا کرتے تھے، جلدی شوق کے ساتھ ہم اس کی طرف ہماری آنکھیں اس کی طرف فوراً اٹھتی تھیں. وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا، اور اپنی سماعتوں کے ساتھ اس کی طرف جھک جاتے تھے، ہم اپنی سماعتوں کو جھکا لیتے تھے، یعنی فوراً آنکھیں فوراً متوجہ ہوتے اور کان لگا لیتے، یعنی کبھی ایسا ہوتا تھا. پھر کیا ہوا؟ فَلَمَا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَةَ وَالذَّلُولَ لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ، تو پھر ہم یہ کرنے لگے کہ جب ہر طرح کی بات کی جانے لگی تو پھر اس کے بعد ہم صرف ان لوگوں سے حدیث لیتے تھے جن کو ہم پہچانتے تھے. اس سے بھی کیا نکلا کہ جس کو ہم پہچانتے تھے. پہچاننے کا مطلب، پہچان کا مطلب یہ کہ جو شخص معروف ہوتا تھا اپنی صداقت میں، سچائی میں اور روایت کرنے کے جتنے بھی اصول و ضوابط ہیں، ان سے جو شخص واقف ہوتا اور ہم ایسے شخص سے واقف ہوتے اور ہمیں اس کی حالت کا پتہ ہوتا کہ علمی حالت کیا ہے، اس سے پھر ہم حدیث لیتے. اس سے اہل علم نے یہ اخذ کیا اور یہی روایات چل رہی ہیں کہ ہم کسی ایسے بندے سے آج بھی علم نہیں لیں گے جو بندہ معروف نہیں ہے. علم میں معروف نہیں ہے، معلوم نہیں کہ اس کے اساتذہ کون ہیں، معلوم نہیں وہ کہاں سے پڑھا ہے، معلوم نہیں ہے کہ اس کی علمی حالت کیا ہے. اور اس سب کا کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا کہ اس کے اساتذہ کون ہیں، پتہ ایسے چلے گا کہ اس کی باتیں علمی وہ کس انداز کی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنے لوگ ہیں جن کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار فلاں اور فلاں کی باتیں نہ سنو. مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ بھائی اس سے علم حاصل نہ کرو، دین کا علم اس سے نہیں لیا جا سکتا، وہ اس کا اہل نہیں ہے. اور جب ایسے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل نہیں ہے، ان کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. بھائی یہ تو دین کی حفاظت کے ذریعہ ہے، یا تو آپ اہل بن جاؤ، یا تو آپ اہل بن جاؤ. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کو جو دین کا کام کرنے والا، دعوت دینے والا، اور جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے دین سیکھیں، اس سے یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اساتذہ کا پتہ لوگوں کو بتاتا رہے کہ بھائی میں نے ان لوگوں سے علم حاصل کیا ہے. اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ وہ لوگ خود بھی اس کی پھر تصدیق کریں گے. فائدے کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں، یہ جو ہمارے مرزا صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دیں، ہمیں بھی ہدایت پر قائم رکھے. انہوں نے اپنے اب علم کی اہلیت کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رسوائی سے بچائے اور تکبر سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. ایک بندہ سبحان اللہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ امام کعبہ کی بھی قرات کی غلطیاں میں نکال سکتا ہوں، مجھ سے مناظرہ کرنا ہے تو امام کعبہ کو بلاؤ. یہ انتہا ہے ایک اکڑ کی اور تکبر کی. باقی باتوں میں انداز میں بھی انصاف پسندی، علم اور یہ کے بعد ساتھ بات کرنی آ جائے اور تکبر ختم ہو جائے تو بندہ تو محنتی ہے، فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ان چیزوں نے بیچارے کو بگاڑ دیا. اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت نصیب کرے. اس کے اب کچھ چھوٹی چھوٹی پرانی باتیں پہلے لوگوں نے اتنی توجہ نہیں دی، اب توجہ دی ہے تو واللہ وہ قرآن پڑھنے کا معاملہ ہو، قراءت کا، یا عربی کی گرامر کا معاملہ ہو، لوگوں کو وہ گرامر سکھا رہا ہے اور اس کا بیڑا غرق کرتا جا رہا ہے. لوگوں نے اس کی میمز بنائی ہوئی ہیں، اس طرح سے بنائی ہوئی ہیں کہ یہ دیکھو گرامر کی معمولی سی چیزیں جو پہلی کلاس کے طالب علم کو پتہ ہونی چاہیے، اس میں غلطی کر رہا ہے وہ بندہ، اور بڑی جرات کے ساتھ کر رہا ہے. وہ چیزیں سامنے بھی آ گئی. تو جو علم کا اہل نہیں ہے اسے علم دیا جا سکتا. اپنے اساتذہ کا بتا یہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ نے کہا کہ میں نے علم حاصل کیا ہے مولانا زبیر علی زئی صاحب سے، وہ میرے اساتذہ میں سے ہیں. تو جناب شیخ زبیر علی زئی صاحب
بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، انہوں نے خود اس کا انکار کیا کہ میں اس بندے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ جب ان کو پتہ چلا اس بندے کے جھوٹ کا اور اس طرح سے چیزوں میں وہ اونچ نیچ کا، تو انہوں نے اس بندے سے برات کا اظہار کیا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے اپنے اساتذہ کا ذکر کرنے کا۔ اساتذہ اگر واقعی ہی وہ استاد ہوئے تو وہ تصدیق کریں گے، نہ ہوئے تو تب وہ بتا دیں گے۔ تو اس طرح سے یہ معاملہ، اس طرح سے لوگ علم میں معروف ہوتے ہیں۔ اب جس بندے کا کوئی علم میں استاد ہی نہیں ہے، اس سے کیسے علم لیا جا سکتا ہے؟ کوئی بندہ کہ نہیں میں نے خود مطالعہ کر کے پڑھا ہے اور میں نے سیکھا ہے۔ اگر اسی طرح سے سیکھنا ہوتا تو اسلامی ہسٹری میں یہ جو سارے محدثین ہیں، کوئی ایک دکھا دو ایسا کہ جس نے اس طرح سے سیکھا ہو، خود پڑھ لیا، کسی استاد کے پاس نہیں گئے اور پتہ چلا کہ یہ بندہ بڑا صاحب علم بن گیا۔ کوئی ایک دکھا دیں۔ جس بھی راوی کو آپ لیں گے، جس بھی راوی کو، اس کی تحقیق کریں گے، سب سے بنیادی چیز اس کے بارے میں جو آئے گی وہ یہ آئے گی کہ انہوں نے کن کن اساتذہ سے علم لیا اور اس راوی سے کن لوگوں نے علم لیا۔ بنیادی باتیں جرح و تعدیل میں یہ آئیں گی۔ تو اس لیے جو لوگ علم میں معروف نہیں، ان سے علم لینے سے بچنا چاہیے اور اہل علم کے ساتھ علم کے سلسلے میں جڑنا چاہیے۔ تو اسی میں ہی خیر اور بہتری ہے، اور دین کی حفاظت بھی اسی میں ہے، ہمارے عمل کی حفاظت بھی اسی میں ہے، اور ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی بھی اسی میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں علم کی راہ پر گامزن رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ خیر اور سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام لوگوں کو اور بھائیوں کو بھی اس کی توفیق نصیب کرے کہ وہ اس کا اہتمام کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔